अस्सलामु अलैकुम डे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू जीएस अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल। तो डे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम अक़ीदा रिसालत के ऊपर बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम अक़ीदा रिसालत पर बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था वो अक़ीदा तौहीद के बारे में था। फिर आगे अक़ीदा तौहीद की 3 अक़साम थी। फिर आगे अक़ीदा तौहीद के अक़साम के फिर आगे शिरक की अक़साम का ज़िक्र किया गया था। वो अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ उनका ज़िक्र किया गया था या उसकी तरफ इशारा था। तो डे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो अक़ीदा रिसालत पे है, रसूलों की तरफ, रसूलों की तरफ। अक़ीदा तौहीद मतलब कि अक़ाइद जो बयान किए गए वो 5 हैं। उनमें से जो सबसे पहला अक़ीदा था वो अक़ीदा तौहीद था। ठीक है, तो डे स्टूडेंट्स, आज हम अक़ीदा जो दूसरा अक़ीदा है वो अक़ीदा रिसालत है। हम अक़ीदा रिसालत पर बात करेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो करें। रसालत के लुग़वी मानी है पैगाम रसानी या पैगाम पहुँचाने के हैं। रसानी रसाई का मतलब, रसानी का मतलब भी क्या होता है? पहुँचाना। अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगाम भेजते थे, कुरान मजीद के आयात भेजते थे। तो फिर अल्लाह के नबी क्या होते थे, वो उसके पैगाम रसानी के लिए क्या करते थे, अपनी उम्मत को आगे वो पैगाम देते थे। और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। जो अल्लाह ताला का पैगाम आगे अपनी उम्मत को पहुँचाए उसे क्या कहते हैं? उसको रसूल कहते हैं। शरीयत की इस्लाह में अल्लाह ताला का किसी बरगज़ेदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। अल्लाह ताला ने जिस तरह के हमारे आखिरी नबी और भी बहुत से लोग थे, लेकिन मुंतखब किसको किया गया? हमारे नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। है इंसानों में से लेकिन इंसानों जैसे नहीं है। नौज़ बिल्लाह, जो लोग अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने जैसा कहते हैं या कहते हैं कि वो हमारी मिसल थे या हमारे जैसे ही थे, नौज़ बिल्लाह, ये क्या है? कुफर है। अल्लाह के नबी हमारे जैसे और हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। जिस हस्ती को अल्लाह ताला अपना पैगाम की तबलीग के लिए मखलूक की तरफ भेजता है उसे रसूल कहते हैं। जब अल्लाह ताला ये देखता है कि अब जो मेरे बंदे हैं ये क्या है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, रोशनी से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, तो अब क्या है, किसी रसूल पैगंबर की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की सलाह के लिए क्या करता? रसूल भेजता। फिर अल्लाह ताला रसूल के ऊपर क्या करता? पैगाम भेजता कि वो लोग अपने उम्मत की किस तरह रहनुमाई करें। जिस तरह हमारे नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपके ऊपर जो किताब नाज़िल की गई वो कौन सी थी? कुरान मजीद। अब कुरान मजीद के अंदर जो कुछ बयान हुआ है अब जब से हुआ है, अज़ल से लेकर अब तक क़यामत तक के लिए लोगों के अंदर उसके लिए रहनुमाई हदायत का सरचश्मा है वो। तो मतलब कि वो इसलिए है कि आप अल्लाह के नबी आखिरी हैं और वो किताब भी कुरान मजीद आखिरी है। क्यों? नबी नहीं आना, नबी पे किताब नाजिल की जाती है। जब नबी ने नहीं आना, किताब भी नाजिल नहीं होनी थी। तो इसलिए उस किताब के अंदर ये कहा गया है कि ये क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए क्या है? रहनुमाई का ज़रिया है। तो इसलिए बेसुर ये भी कहा गया है कि अगर हम गुनाह का काम करने लगते हैं ना, तो पहले दाएं बाएं आगे पीछे देख लेते हैं, लेकिन हम इस बात को तरफ नहीं देखते कि हमें ऊपर से देखने वाली भी कोई ज़ात मौजूद, अल्लाह ताला की ज़ात। तो डे स्टूडेंट्स, गुनाहों से भी महफूज रहा जा सकता है। वो किस तरह? जब इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपना अक़ीदा दुरुस्त कर ले, अपनी ज़िंदगी को कुरान के आइन मुताबिक डाल दे और उसके मुताबिक चलना शुरू कर दे, तो फिर इंसान गुनाहों से क्या होता है? महफूज हो जाता है। और आज ही एक हदीस के अंदर ये बयान किया जा रहा था, आज मैं हदीस सुन रहा था, उसके अंदर ये बयान किया था कि जब कोई इंसान गुनाह से बच जाता है
जो सच्चाई पर बात मबनी है वो करता है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस बंदे के माल को क्या करेगा, उसके माल के गुनाहों को बख्श कर, उस गुनाहों को माफ़ करके उस बंदे की क्या कर देगा, बख्शिश फरमा देगा। सिर्फ किसकी वजह से, गुनाह से परहेज़ करने की वजह से, सच्चाई पर जो हक पर जो बात मबनी है वो बयान करने की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अकीदा रसालत का लुग़वी और इस्तिलाही मैंने हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ज़रूरत और अहमियत। ज़रूरत और अहमियत, रसूल की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, ठीक है, रसूल की ज़रूरत क्यों पेश आती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो दें। इस्लाम के कायद में तौहीद के बाद अकीदा रसालत का दर्जा है। अल्लाह ताला के बाद तो जिस चीज़ का दर्जा है वो किसका है, अल्लाह के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो बंदा अकीदा तौहीद का इनकार करता है वो भी काफिर है, जो अकीदा रसालत का इनकार करे वो भी काफिर है। एक बंदा ये कहे कि मैं अकीदा तौहीद पर, अल्लाह पर तो यकीन रखता हूँ लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं मानता, तो वो क्या है, कुफर कर रहा है। कोई ये कह दे चले मैं अल्लाह को नहीं मान रहा लेकिन अल्लाह के नबी को मान रहा हूं मैं, तो वो भी क्या है, कुफर है। क्यों, अल्लाह को मानना भी ज़रूरी है और अल्लाह के जो रसूल हैं, अल्लाह ने अपने रसूलों पर जो किताबें नाजिल, पैगंबरों पर किताबें नाजिल की हैं, उनका मानना भी ज़रूरी है। कोई ये कह दे चले मैं उम्मत हूँ अल्लाह के नबी यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं इनकी शरीयत को आइन मुताबिक चलूँगा, मैं इनकी बात मानूंगा, मैं इनको सिर्फ अपना नबी मानूंगा, बाकियों का इनकार करता हूँ। नौज़ बिल्लाह, जो बाकियों का इनकार करेगा वो भी क्या है, कुफर है। 1,24,000 कौम बेश अंबिया आए, ठीक है, अंबिया और रसूल आए इस दुनिया के अंदर। हमारा जो अकीदा ये होना चाहिए, हम सब पर ही क्या रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ज़रूरत और अहमियत। रसूल की ज़रूरत और अहमियत क्यों पड़ती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इस्लाम के अकायद में तौहीद के बाद अकीदा रसालत का दर्जा है। लफ्ज़ अकायद मतलब कि इस्लाम के बुनियादी कायद कितने हैं, 5 हैं। उनमें से पहला अकीदा जो है वो अकीदा तौहीद है, फिर उसके बाद जो अकीदा है वो अकीदा रसालत का है। पीछे हमने अकीदा तौहीद, उसकी अक़साम, फिर आगे शिरक की 3 अक़साम पढ़ चुके हैं। अब अकीदा रसालत की आगे फिर हम पढ़ेंगे, अंबिया की ख़ुसूसियात भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे ख़त्म नबूवत आपको आखिरी नबी क्यों कहा गया, इसके अंदर हम फिर कुरान पाक से दलीलें देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला और उसकी मखलूक के दरमियान सफ़ीर होते हैं। अल्लाह ताला ने इब्तिदाई से इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया है। मतलब कि ये नहीं है कि आदि पहले जो उम्मतें थी उनके ऊपर नबी या पैगंबर नहीं भेजा जाता था और अभी जो हम आखिरी उम्मत है हमारे लिए नबी या पैगंबर को भेजा गया, नहीं। अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए शुरू से लेकर अपने अंबिया का सिलसिला जारी किया हुआ है कि जब कोई कौम बिगड़ने लगती तो अल्लाह ताला उसके अंदर अपने नबी को भेज देता। यह हिदायत और रहनुमाई अल्लाह ताला के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही मुहैया की गई है। इंसान अगर हिदायत के रास्ते पर चल रहा है तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर कोई नबी या रसूल ना आता तो फिर दुनिया के अंदर जो कुछ होता, अभी अल्लाह के नबी आने, उसके रसूल 1,24,000 को बेश कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का बार बार हुक्म दिया गया, लेकिन हम उसके फिर बरक्स चल रहे हैं, उसका उल्ट चल रहे हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स ये ना हुक्म दिया जाता, हम ये कहते कि अपने आइन मुताबिक, माइंड के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, तो हम तो हराम चीज़ को हलाल करार देते। ये हर हराम चीज़ हमारे लिए हलाल और हर हलाल चीज़ को हम अपने लिए हराम करार देते। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए, इस तक नौबत ना पहुँचने के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को, अपने नबियों को भेजा ताकि लोगों की हिदायत होती रहे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपने मुआशरे के पाक और बेहद नेक इंसान होते हैं। जो नबी रसूल होते हैं वो भूल कर भी, जानबूझकर भी, गलती से भी वो गुनाह नहीं कर सकते। वो अल्लाह ताला के बरिज़िंदा नेक बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं। उनसे कोई भूल कर, जानबूझकर भी वो गलती, और उनकी ज़हन के अंदर, सोच के अंदर भी ऐसा नहीं आता कि कोई गलती हो सकती है, नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम क्या होते हैं, अंबिया और पैगंबर क्या हैं, उनसे कोई भी गलती सरजद नहीं हो सकती। जो बंदा ये कहे कि फ़लाँ नबी या फ़लाँ ऐसे ऐसे कोई गलती की है, तो गोया कि वो बंदा दीन इस्लाम से उसका कोई तल्लुक़ नहीं, गोया कि उस बंदे ने क्या किया है, कुफर किया है। तो डियर अल्लाह ताला इन पर वही के ज़रिए से अपने अहकाम नाजिल फरमाता है। जिस तरह के जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की सूरत अल्लाह की पहली 5 इब्तदाई 5 आयात लेकर नाजिल हुए। उनका तल्लुक़ इल्म के साथ था, और क्या था कि आप आए और आपने आपको भड़काया, थोड़ा सा आपको झटका दिया, हिलाया।
کہے کہ پڑھ, انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے, پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, پھر کہا پڑھ, پھر آپ نے پڑھا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر وحی نازل کی جاتی تھی, جب مجھ پر وحی نازل ہوتی, اگر میں سواری پر سوار ہوتا تو کیا وہ سواری بوجھ کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی, مطلب کہ اتنا بوجھ میرے اوپر پڑتا تھا. نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. ہم جو سب سے پہلے نبی پیغمبر تھے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام, ہمیں جن کی اولاد بھی کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوا اور آ کر کن پر ختم ہوتا ہے؟ ہمارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو خاتم المرسلین خاتم المرسلین کہا بھی جاتا ہے. خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا, المرسلین رسالت, مطلب کہ آپ کے اوپر آ کے رسالت ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں, تمام انبیاء کرام السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا. انبیاء کو یہ نہیں تھے کہ اپنے طور طریقے سے کہتے تھے کہ میں جو کہوں گا اپنی امت کو کہ وہی کام کرے, جس طرح کہ آج کسی کو کلاس کا مانیٹر یا جس طرح کی اگر ایک وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے میں کہوں گا, جو قانون میں بناؤں گا وہ چلیں گے, لیکن جو پہلے قانون ان کو ختم کر دیا جائے, ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. انبیاء السلام پیغمبر رسالہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے آگے لوگوں کو, اللہ کا دیا ہوا پیغام آگے لوگوں کو دیتے تھے. وہ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے, نبی خود بھی اس پر عمل کرتے تھے, اور کیا کرتے تھے آگے اپنی امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے, ہدایت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائے ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکے اور وہ رہنمائی کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں بھیجی ان کے لیے کیا ہے؟ نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے سکے. جس طرح کہ آج کل کے ہمیں کب سے اللہ کے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے ہزاروں سال, کتنے برس ہو چکے ہیں, لیکن جو اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیغام دیا تھا, قرآن مجید جو پیغام ہے وہ دیکھیں کہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. کیوں؟ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, اور جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا, خود اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے ذمہ خود لے لیا, تو پھر کوئی انسان ہے جو اس کے اندر رد و بدل کر سکتے؟ ہرگز ایسا کوئی انسان نہیں کر سکتا. دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 24, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تو ڈسٹوڈنٹس ترجمہ دیکھیں, بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا, مطلب کہ جو کچھ قرآن پاک کے اندر ہے, اللہ کے نبی کو جو بھیجا گیا ہے وہ حق دے کر بھیجا گیا ہے, حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. مطلب کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق زندگی گزاریں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو ان کے لیے کیا ہے؟ ڈر سنانے والا ہے. اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے, اور جو کافر لوگ ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق کوئی لگاؤ نہیں ہے یہ ان کے لیے جنت ہے. کیوں مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ مومن نے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے عین مطابق گزارنا ہے, لیکن آج کل کے موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے بھی جنت ہی بنی ہوئی ہے. کیوں ہم قرآن و حدیث کے عین مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہے؟ جس طرح بسر کرنے کا حکم دیا گیا ہم ویسے اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جس طرح کہ اب یہاں کہا گیا ہے کہ جو مطلب کہ آپ ڈر سنانے والے بھی ہیں, خوشخبری سنانے والے بھی ہیں, لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے ہے. جہاں پہ جنت کا ذکر کیا گیا مومنوں کے لیے جنت کا ذکر کیا گیا ہے. اب آگے نذیر کا مطلب ہے ڈر سنانے والا. ڈر سنانے جو کافر لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے جہنم کا بھی ہے, کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے, دین اسلام کو نہیں مانیں گے, اللہ اس کے رسول کا انکار کریں گے, وہ کافر لوگ, اور کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے, اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور جو کافر لوگ ہیں وہ کا مطلب کہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب جنتی جو لوگ ہیں, ڈیس میں جو جنتی لوگ ہیں, اگر وہ گناہ جو انہوں نے دنیا کے اندر سے سرزد ہوئے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں
ان کو ان کے گناہوں کا سزا دے کر ان کو دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جس بندے نے سچے دل کے ساتھ، دل کی نیت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ مطلب کہ ہر نبی آیا ہے، اس میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر انسان اس طریقے سے زندگی کو گزارے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا، تو انسان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جس کے اندر دودھ کی، شراب کی نہریں بہیں گی۔ انسان جس چیز کا تصور دماغ میں، جس چیز کے بارے میں سوچے گا، انسان کو وہ چیز ملے گی۔ لیکن پھر کیا ہے، ڈر سنانے والا بھی، کہ مطلب کوئی ایسی امت نہیں جس کے اندر ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ اگر لوگوں کو صرف جنت کی خوشخبریاں دیتے رہتے تو لوگ تو پھر گناہوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اگر جہنم کا ذکر نہ کیا جاتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ کے نبی جب معراج شریف پر گئے تو آپ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا اور جہنم کا نظارہ بھی کیا، لیکن میں نے مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر زیادہ دیکھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ امت کے اندر لوگوں کو طرح طرح کا، مطلب کہ جس طرح کے لوگ ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگتے تھے، اور مطلب کہ ایسے لوگ جن کے اوپر پتھروں کی بارش برسائے گی، کیا تھا؟ اور پہلے ایسے تھے کہ مطلب کہ لوگ نافرمانی کرتے تھے ماں باپ کی یا اپنے اساتذہ کی، یا بڑوں کا ادب و احترام نہ کرتے، یا ایسا کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی جو شکلیں ہیں یہ تبدیل نہ کرا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت کے اندر مطلب کہ بذریعہ اس کو دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم نے عقیدہ رسالت پر بات کی ہے۔ عقیدہ رسالت کے لغوی اصطلاحی معنی کو ہم نے دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ڈیئر اسٹوڈنٹ پھر اس کے بعد ہم نے ضرورت ہے رسول کی، پیغمبر کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں آتی رہی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے آج اس ٹاپک پر بات کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں ٹاپک سمجھ میں آگے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر کوئی ٹاپک آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹ سیشن کے اندر کوسچن پوچھ لیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو ذرا بکس پہ بھی توجہ دے لیا کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اندر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کو پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات ایک صفت نہیں پائی جا رہی، ان کے اندر یہاں پر لفظ جمع کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے واحد کیا بنے گا؟ صفت واحد ہے اور صفات جمع ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ایک صفت نہیں پائی جا رہی، ایک سے زائد پائی جا رہی ہیں، اور واحد لفظ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے: واحد، تثنیہ، جمع۔ جو لفظ واحد ہے یہ ایک مرد یا ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی ایک چیز کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ جو تثنیہ ہے عربی گرامر کے اندر، کیونکہ ہم اسلامیات کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے عربی گرامر کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو تثنیہ کیا ہے؟ یہ دو مرد یا دو عورتوں کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو لفظ جمع کا ذکر کیا گیا ہے، جو چیز دو سے بڑھ جائے، جو چیز دو سے اضافی ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، 50 ہو جائے، 100 ہو جائے، 1000، جتنی بھی آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس بڑھتی جائیں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ جمع کہلائیں گی۔ واحد کے اندر ایک کا ذکر کیا جائے گا، خواہ ایک جگہ کا ذکر کر دیا جائے، خواہ ایک شہر کا ذکر کر دیا جائے، خواہ ایک مرد یا عورت کا ذکر کر دیا جائے، وہ واحد کہلائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو تثنیہ ہے اس کے اندر دو مرد، دو شہر، یہ کسی بھی دو چیز کا ذکر کر دیا جائے وہ کیا کہلائے گا؟ تثنیہ کہلائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو لفظ جمع کا استعمال ہے، دو سے کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں سے زیادہ متجاوز کر جائے، دو چیزوں سے بڑھ جائے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ جمع کہلائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ آج کا جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی صفات جمع کا ذکر کیا گیا، اور جو لفظ صفت ہے یہ اس کی واحد ہے اور یہ اس کی
जमा है। मतलब कि अंबिया करम अलैहिस्सलाम के अंदर जो सफ़ात पाई जा रही है वो एक सिफ्त नहीं है, वाहिद नहीं है, वो एक से भी नहीं है, वो दो भी नहीं है, बल्कि वो क्या है, दो से ज़ायद है। तो डियर स्टूडेंट्स बुक्स पे तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने अंबिया करम अलैहिस्सलाम को बहुत सी खुसूसियात अता फरमाई। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जमा के अंदर बहुत ज़्यादा का जिक्र किया जाता है, दो से ज़्यादा। जब हम कोई चीज़ दो से ज़्यादा के इस्तेमाल करेंगे कि मतलब 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसके से लफ्ज़ 5 का जिक्र ना भी किया जाए, कहा जाए कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। 5 कम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, 5 क्या है, बहुत ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इनको अल्लाह ताला की तरफ से वही की सूरत में इल्म और हिकमत से नवाजा जाता है और आम इंसानों में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से वही से इनको जो कुरान मजीद मतलब हो गया, हमारे नबी पर नाजिल किया गया, तौरात भी अंबिया करम सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर, इंजील, इससे पहले सहीफे भी नाजिल किए गए। मतलब कि ये कोई इंसान नहीं, कोई फरिश्ता लेकर अल्लाह के नबी के पास आता है, जिसको वही कहा जाता है। क्या कहते हैं जिसको? वही। अब डे स्टूडेंट्स देखें कि आम इंसानों में इनको कोई मिसाल नहीं मिलती। नौज बिल्ला डे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग भी हैं जो अंबिया के साथ किसी को तशबीह दे देते हैं, मुशाबे करार देते हैं कि फलां बंदा फलां नबी की मिसल है। नौज बिल्ला, गोया कि ऐसा करना क्या है, कुफर है। देखिए यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि कोई बंदा नबी की मिसल नहीं है या कोई नबी बंदे की मिसल नहीं है। नबी रसूल अगरचे इंसान होते हैं लेकिन अपने मर्तबे और अकल और फहम के एतबार से तमाम मखलूक से बुलंद तरीन मकाम पर फाइज होते हैं। फहम का मतलब क्या है? लफ्ज़ फहम का जिक्र किया गया है। फहम का मतलब है समझना, किसी चीज़ को समझना। मतलब कि जो अंबिया करम अलैहिस्सलाम होते हैं वो इंसान, आम इंसान की बिनिस्बत अक्ल, समझने, समझाने और भी तमाम मतलब की चीज़ों के लिहाज से दूसरे इंसानों से डिफरेंट यानी मुख्तलिफ होते हैं और तमाम मखलूक से मतलब कि जो एक इंसान का, इंसान को भी अशरफुल मखलूकात कहा गया है, लेकिन जो एक इंसान का मर्तबा है वो जो एक नबी का मर्तबा है, इंसान कभी भी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, अंबिया करम अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। अंबिया कराम को मासूम देखें। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि जैसे कि लेक्चर कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो किसी स्टूडेंट को क्या देता है, ये बच्चा क्लास के अंदर जो शरारतें ना करे, तो उसके लिए लफ्ज़ मासूम का जिक्र कर दिया जाता है, उसके लिए लफ्ज़ मासूम का जिक्र किया जाता है। मासूम का मतलब है कि इंसान जानबूझकर भूलकर भी वो गलती ना कर सके, मतलब कि उसको गुनाहों के बारे में हो ही ना, सिर्फ उसके पास नेकियां ही नेकियां हों। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अंबिया की सफ़ात है वो किसी इंसान के अंदर तो पाई नहीं जा सकती। तो डियर स्टूडेंट, जो कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ये कह के बुलाए कि आप तो मासूम है, तो गोया कि ऐसा करना ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। वो फिर बंदे को नबी के साथ तशबीह दे रहा है। मासूम किसकी सिफ्त में से है? देखें, मासूम किसे कहा गया है? अंबिया अलैहिस्सलाम को कहा गया। तो मासूम हम कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं? ऐसे बच्चे या बच्ची को हम मासूम कह सकते हैं। उसके लिए लफ्ज़ मासूम का वर्ड यूज कर सकते हैं। जो बच्चा अभी ना बालिग है, बालिग नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चा ना बालिग होता है उसको इतनी समझ नहीं होती, वो गलतियां भी नहीं करते, गुनाहों से भी महफूज होते हैं। तो जैसे ही इंसान बालिग हो जाए तो उसके पास नेकियां ही नेकियां हों, ये तो लेकिन ये भी हदीस मुबारक में है कि अज़्ज़ुनुल मुमिनीना खैरा, मोमिन भाई के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम खुद तो किसी को गुनाहगार नहीं कह सकते, किसी को गुनाहगार नहीं कह सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मासूम है, जो बंदा अभी बालिग नहीं हुआ, उसके लिए ये वर्ड, छोटे बच्चों के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वर्ड हम किसी बड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ मासूम का, तो ये मासूम के जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ये क्या है? अंबिया की सिफ्त में से है। तो इसलिए हम बालिग के लिए लफ्ज़ मासूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंबिया करम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रसालत वह भी होती है, यानी मनसब नबूवत किसी खास अमल या कोशिश के जरिए से इंसान हासिल नहीं किया जा सकता। इंसान ये कहे कि मैं पूरी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजार दूं,
میں اپنی زندگی کو ایسے گزار دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے جو نبوت کا منصب ہے مجھے وہ عطا ہو جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہو سکتا. انسان یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں، پہاڑوں کے اندر جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے عین مطابق گزار دوں اور پھر مجھے نبوت کا منصب پر فائز کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے. یہ کسی بندے کی عطا کی محنت پر اللہ تعالیٰ اس کو منصب عطا نہیں کرتا نبوت کا. یہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے انسان کو ملتا ہے، نبی کو ملتا ہے. پھر انسان جو نبی ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں لیکن انسانوں جیسے نہیں ہے. انسان تو طرح طرح کی غلطیاں کرتا ہے ایسے، لیکن ہم اگر یہی کہہ دیں کہ انسانوں جیسا ہے تو پھر انسانوں جیسا ہے نبی نعوذ باللہ کبھی بھی ہرگز نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. ترجمہ سورۃ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں انہوں نے اطیعوا اللہ والرسول، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کرنا. اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. جو بندہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر اتر آتا ہے، جو بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ڈال دیتا ہے تو پھر اس کے جو اعمال ہیں وہ تباہ و برباد نہیں ہوتے، اس کے اعمال جو وہ ضائع نہیں ہوتے. اور جو بندہ اپنے اعمال مطلب کہ جو بندہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، تو پھر کیا کہا گیا؟ اس بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس لیے اگر ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو جب ہمارے اعمال ہی ضائع ہو گئے ہیں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، ویسے تو گناہوں کی طرف متوجہ ہیں، ہماری ساری توجہ گناہوں کی طرف مرکوز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہم نے نیکی کا کام کر لیا اس کے اندر ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہمارے اعمال ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ترجمہ آگے دیکھیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کا مطلب ہے جو پیچھے گزر چکے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو مطلب کہ اعزاز سے نوازا تھا، جو ان کو امتیازات الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی نام کو کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جمع کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے. جس طرح کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 رقم بیش انبیاء آئے، جس طرح ان انبیاء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے، اسی طرح تمام امتوں کے اندر آپ کی امت کا مقام بھی دوسروں امتوں کی نسبت زیادہ ہے. قیامت والے دن 120 صفحے ہوں گی، جو 80 صفحے ہوں گی نا، 80 صفحے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، امت کی ہوں گی، اور جو 40 صفحے ہیں نا وہ دوسری امت کی ہوں گی. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، آپ کو خصائص سے نوازا گیا ہے، تو اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں جیسی نہیں، آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضلیت رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین خصائص درج ذیل، جو یہاں پہ اہم ترین جو زیادہ اہم ہے یہاں پہ وہ ذکر کیے جا رہے ہیں. ان میں سے نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. پہلے جو نبی تھے کسی خاص قوم، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے، آپ کی یہ خصوصیت ہے،
خصوصیت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی ہیں، لیکن آپ کو تمام انبیاء کرام سے جو امتیاز حاصل ہے یہاں پہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم خاص قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے نبوت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ ڈے اسٹوڈنٹس ایک ہو گیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء کرام وسلم کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف شریعت محمدی واجب الاطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تورات زبور انجیل ہمیں اس کی پیروی نہیں، لیکن انکار نہیں کر سکتے ان کا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جو پہلی شریعتیں تھی وہ منسوخ کر دی گئی، لیکن اب ہمیں واجب الاطاعت جسے کہا گیا ہے وہ آپ پر جو شریعت نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ بہترین گزرے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ شاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا۔ ڈے اسٹوڈنٹس ترجمہ دیکھیں، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پورا نازل کر دیا، 30 پارے اس کے جب پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کیا کر دی؟ پوری کر دی، اور تمہارے لیے بطور اسلام کو دین پسند کیا۔ مطلب کہ اور بھی کوئی دین ہو سکتا تھا، لیکن ان میں سے چناؤ کر کے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ دیکھیں اب طرح طرح کے فرقے، 72-73 فرقے، اب ہمارے قیامت اللہ کے نبی نے کتنے 100 سال پہلے برسوں بتا دیا تھا کہ قیامت کے نزدیک میری امت کے اندر بہت زیادہ فرقے پیدا ہوں گے۔ اب دیکھ لے شیعہ، وہابی، دیوبندی، طرح طرح کے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا تھا، دیکھیں آیت قرآن مجید کی ہے، ٹھیک ہے، یہ سورۃ المائدہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 3 کا یہ ترجمہ بیان کیا گیا۔ تو لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا وہ کیا ہے؟ دین اسلام کو۔ تو اس لیے ڈے اسٹوڈنٹس ہمیں بھی چاہیے ہم کسی اور دین کی طرف جانے کی بجائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی بجائے، ہمیں بھی اپنے لیے اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے، آخرت کو بہتر، قبر کو بہتر بنانے کے لیے دین اسلام کے آئین مطابق چلنا چاہیے۔ ڈے اسٹوڈنٹس نمبر 4، سابقہ انبیاء کرام سلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس اب جو چوتھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ڈے اسٹوڈنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آخری نبی ہیں اور آپ پر جو نازل ہونے والی کتاب وہ بھی آخری کتاب اسے کہا گیا ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس جس طرح آپ نبی کے منصب پر فائز ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی کہا گیا ہے، اسی طرح جو آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے وہ کسی ایک قوم، کسی ایک خاص قبیلے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ کتاب ہے، جس کا نام کیا ہے؟ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور ڈے اسٹوڈنٹس دیکھیں اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور ذکر کیا ہے کہ پہلے جو نشریتیں تھی، پہلی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے، وہاں ان کی قوم نے کیا کیا؟ اس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ جس چیز کو انہوں نے سمجھا کہ ہم اس کے آئین مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں، جس چیز کو انہوں نے آسان سمجھا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس چیز کتاب کے اندر رہنے دیا۔ جس چیز کو ان کو پتہ لگا کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر سے رد و بدل کر کے اس کے اندر اپنی آئین مرضی کے مطابق اپنی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں۔ لیکن جو کتاب قرآن مجید ہے اس کے اندر ہزاروں سال، کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے، کوئی اس کے اندر زبر زیر پیش کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا اور قیامت تک نہ ہی کر سکے گا۔ اس کے اندر تینوں زمانے پائے جا رہے ہیں، ماضی کا بھی ذکر ہے، موجودہ زمانے کا بھی ذکر ہے اور مستقبل کا بھی ذکر کیا گیا۔ نہ کوئی ماضی کے اندر کر سکا ہے، نہ موجودہ زمانے کے اندر کوئی کر رہا ہے
اور نہ ہی مستقبل کے اندر کوئی کر سکے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ کی نبوت تمام انبیاء تمام لوگوں کے لیے ہے، اسی طرح جو آپ پر قرآن مجید کتاب نازل کی گئی وہ بھی کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جو پہلی کتابیں تھی لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا، لیکن یہ کتاب کیوں محفوظ ہے، اس کے اندر رد و بدل کیوں نہ کر سکے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کی دلیل قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو مطلب کہ نازل کیا، ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ یعنی ہم اس کی حفاظت کرنے والے نگہبان ہیں، جس کا ذمہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت خود کرنے والا ہوں۔ تو پھر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کو مقابلہ تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کا ذمہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ کوئی انسان اس کے اندر اتنے سو برس گزر جانے کے بعد بھی زبر زیر پیش کی بھی کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکا اور نہ ہی انسان کر سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات پڑھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں گا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو سمجھ لگی ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کو پڑھا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اوپر ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت کا ختم ہو جانا۔ اس سے مراد کس کی ذات لی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی یعنی ہمارے آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کس پر ہے؟ ختم نبوت پر، جس کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہی ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ بعض اوقات آج کل کے دور کے اندر طرح طرح کے فتنے فساد اٹھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے، تو کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی جو 9th کی نیو بک آئی ہے اس کے اندر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ایک ورڈ کا اضافہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ مطلب کہ جب بھی اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو اس کے ساتھ انہوں نے خاتم النبیین کا کہہ دیا، کہ اس سے یہ بات پر دلیل یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور جس طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھتے ہیں ختم نبوت اسے کسے کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو پہلا انہوں نے ٹاپک بیان کیا ہے انہوں نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ مطلب کہ قرآن مجید قرآن مجید کی حفاظت کرنا، قرآن مجید کی حفاظت کرنے کو اس لیے ضروری قرار دیا ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ جب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو پھر کتاب بھی کسی پر نازل نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب کتاب نبی اور رسول نہیں آئے گا، کتاب بھی نازل نہیں کی جائے گی، تو پھر ہمیں قیامت تک اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے، اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے یہ ہم کس سے دیکھیں گے؟ قرآن مجید سے، قرآن مجید اور سنت نبوی یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب ہم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے لیں گے، اپنی زندگی کو ان کے آئین مطابق ڈال دیں گے، اس کے سانچے میں ڈال کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پھر ہماری زندگی بہت ہی اچھی اور گزرے گی۔ جو ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں اور طرح طرح کے مسائل مشکلات آتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورۃ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ترجمہ دیکھیں، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔
اب ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نے یہاں پہ عورتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، چھوٹی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ یعنی پردہ کر گئے تھے۔ لیکن آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بیٹی ہیں جو انہوں نے مطلب کہ بلند عمر پر پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا کی، تو اس لیے پھر کیا کہا گیا؟ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ اللہ کے نبی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، عورتوں میں سے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حضرت علی سے نکاح بھی ہوا، پھر آپ کے بیٹے حضرت امام حسن امام حسین بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، تو پھر اس لیے کہا گیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ کے نبی نے اپنی مثال کہ میں تمام انبیاء کرام میں میری مثال کیا ہے، آپ نے اپنی مثال ایسے دی جس طرح ایک انسان نے ایک بہت بڑی اور خوبصورت بلڈنگ تیار کر لی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب کوئی انسان بہت بڑی اور خوبصورت بلڈنگ تیار کر لیتا ہے تو اس کے اندر پھر ایک کنارے کے اوپر ایک کنارے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اس نے عمارت تو تیار کر لی لیکن ایک کنارے کے اوپر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر میرا مقام ایسے ہے کہ جس طرح ایک شخص نے خوبصورت بلند درجے کی بلڈنگ کو تیار کر لیا اور اس کے ایک کنارے پہ ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اور وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں، اس اینٹ کی جگہ آ کر میں لگی ہوں، اب ہمارا جو بلڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، کسی چیز کی آرزو یا تمنا کرتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق کوئی گھر تیار ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ کوئی رد و بدل یا مزید اس کے اندر اضافے کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی مثال دے دی، اس بلڈنگ کے کنارے پر ایک کنارے پر اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہاں آ کر میں آ گیا ہوں، اس اینٹ کی جگہ میری ہے، میں نے اس اینٹ کی جگہ کو لے لیا ہے، تو وہ بلڈنگ بالکل مکمل ہو چکی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال کو ایسے دیا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے بکس پہ توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ کئی حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور امت کو یہ بتایا اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ حدیث، یہ حدیث مبارکہ جو پہلے ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ پڑھا ہے، یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنی حیات زندگی کے اندر بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن کہا کہ نبی آنا نہیں ہے، اگر ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آیات و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب ہے کسی چیز کا اکٹھا ہو جانا۔ جمع، اجماع کس سے ورڈ نکلا ہے؟ جمع سے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک چیز پر متحد ہو جانا، اتفاق کر لینا، اکٹھے ہو جانا۔ قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ تمام لوگوں نے اس پر اگر اجماع کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی دلیل مانگے کہ قرآن سے ہمیں دلیل دو، اس کے اندر ہم یہ آیت دیں گے، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں حدیث سے دلیل دو، تو حدیث سے دلیل یہ بنے گی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب ہم ان کو قرآن اور حدیث سے دلیل دے دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اور کوشچن یا کوئی اور سوال نہیں بنے گا کہ آپ ہمیں اور دلیل دیں۔ جب قرآن میں لکھ دیا گیا لا ریب کتاب اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ختم نبوت پر ایمان لانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے جو نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس وقت تک انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔
इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जिन लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया था, आप रज़ी अल्लाह तआला ने नबूवत के इन झूठे दावेदारों के खिलाफ जिहाद किया। मतलब कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया, वो ये कहते थे कि मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ, नौज़ बिल्लाह, तरह तरह के लोगों ने किया। तो फिर क्या है, आपने उनके खिलाफ जिहाद किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो ख़त्म नबूवत पर बात की है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि आप पर जो किताब कुरान मजीद नाजिल की गई है वो आखिरी किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के साथ हम थोड़ी सी अरबी की ग्रामर भी समझ लेते हैं। देखिए, उन्होंने अरबी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खातमुन नबीयीन। डियर स्टूडेंट्स, जो लफ्ज़ खातिम है ये इसमें फ़ाइल है। हमें अब देखिए इसमें फ़ाइल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले ग्रामर अरबी की नहीं देखी तो फिर आपको फ़ाइल का नहीं पता चलेगा। हम पहले देखते हैं फेल, फ़ाइल, मफ़ूल। अरबी ग्रामर के लिए डियर स्टूडेंट्स इन तीन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। अब देखिए, ये फाइल मैंने यहां पे जिक्र कर दिया, ठीक है। फेल किसे कहते हैं? फेल काम को कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। फाइल उसको कहते हैं जो काम कर रहा हो, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। मफूल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा हो उसको मफूल कहते हैं। फेल काम को कहते हैं, फाइल काम करने वाले को कहते हैं और जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा हो उसको मफूल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप ले लें, ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारा लिखा है ये फेल है, ये काम है। देखिए कि मैंने मेहनत करके इसके ऊपर लिख दिया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सारा लिखा हुआ काम होगा। फाइल, फिर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे फाइल। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। अब यहां से काम करने वाला कौन मुराद लिया जाएगा? ये किसने लिखा है? फाइल मैं खुद हूं, ये मैंने लिखा है, मैं फाइल कहलाऊंगा। ये लिखा हुआ फेल है। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे मफूल को, जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा हो। मफूल जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मफूल जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा हो। अब देखें कि जिसके ऊपर मैंने किसके ऊपर काम वाक़या किया, किसके ऊपर मैंने लिखा है, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है, ये क्या कहलाएगा? ये मफूल कहलाएगा। फेल ये सारा लिखा हुआ आयत हदीस, ये जो भी इसके ऊपर खत्म जो भी वर्ड इस पे लिखे हैं ये क्या कहलाएंगे? फेल। फाइल मैं खुद हूं और मफूल क्या है? ये व्हाइट बोर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, ये था फेल, फाइल और मफूल। अब इसके साथ हमें डियर स्टूडेंट्स एक देख लें, डियर स्टूडेंट्स ये ज़माने तीन हैं, एक माजी है, एक हाल है और एक मुस्तकबिल है। माजी किसे कहते हैं? माजी उसे कहते हैं जिसके अंदर गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, नासारा। नासारा ये इसकी मिसाल है। नासारा का मतलब क्या है? उस एक आदमी ने मदद की, उस एक आदमी ने मदद की। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर माजी का जिक्र किया जा रहा है, पता नहीं कौन से जमाने में, कौन से बसों में उसने उसकी मदद की थी। इसके अंदर जो जमाना पाया जा रहा है वो गुजरा हुआ। माजी किसे कहते हैं? गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जमाना पाया जा रहा है वो कौन सा है? गुजरा हुआ जमाना पाया जा रहा है। हाल, डियर स्टूडेंट्स हाल किसे कहते हैं? जिसके अंदर मौजूदा जमाना पाया जाए। तो इसकी फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, यंसुरु, ये क्या है? ये हाल की है। यंसुरु वो मदद करता है, वो मदद करता है। क्या है? वो मदद करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हाल का मैंने आपको क्या बताया है? जिसके अंदर मौजूदा जमाना पाया जाए। वो यंसुरु का मतलब क्या है? वो मदद करता है। अब जब इंसान की मदद कर रहा है, देखिए इसके अंदर मौजूदा जमाना पाया, वो उसकी मदद करता है, करता है। अब भी कर रहा है, मौजूदा जमाने में की है, इसके अंदर मौजूदा जमाने का जिक्र किया गया है। तो
تو ڈے اسٹوڈنٹس اگر مستقبل کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو کہ آنے والا زمانہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مستقبل کہیں گے. اس کی مثال بھی یہی ہے جو حال کی مثال ہے. ینصرو وہ مدد کرے گا. ینصرو کا مطلب مستقبل کے اندر اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ادھر تو ہم نے کہا نا کہ وہ مدد کرتا ہے، موجودہ زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، لیکن مستقبل کا جو تعلق ہوگا لفظ مستقبل کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ینصرو وہ مدد کرے گا. اب کرے گا کب کرے گا؟ آنے والے وقت میں، مستقبل کے اندر. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے موجودہ صورتحال میں یہ بہت بڑی ایک پرابلم بن چکی ہے کہ دیکھیں ماضی، حال، مستقبل، لوگ اپنے حال کو کس طرح گوا بیٹھتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دیکھیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، اس کی ٹینشن لیتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے. لیکن پھر ہم حال کے اندر مستقبل کے بارے میں سوچیں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ یار مستقبل میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، مستقبل میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ماضی میں ہو چکا ہے، مستقبل میں یہ ہونا ہے. ماضی اور مستقبل کے بارے میں ہم سوچتے سوچتے اپنے حال کو بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں. ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیں، موجودہ میں جو ہو رہا ہے اس پہ توجہ کریں، مستقبل میں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. لیکن ہم ماضی کو لے کر بیٹھ جائیں گے، مستقبل میں یہ ہوگا اس کو لے کے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے موجودہ زمانے کو بھی کیا کر دے ہیں، اس کا بھی بگاڑ، اس کو بھی ہم اپنی زندگی سے کیا کر دیتے ہیں؟ خارج کر دیتے ہیں. تو ڈیئر آج جو ہم نے بات کی ہے وہ ختم نبوت پر بات کی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو کسی اس میں سے کسی ورڈ کی سمجھ نہیں لگی یا عربی گرامر کی سمجھ نہیں لگی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ مجھ سے کمنٹ سیشن کے اندر کوسچن کر لیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم قیدہ رسالت کی ایکسرسائز پر بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ایکسرسائز کے اندر ہمیں 5 MCQs، 5 شارٹ کوسچن اور 2 لانگ کوسچن پر انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بکس کی طرف توجہ کریں. سب سے پہلے ہم MCQs کریں گے، پھر اس کے بعد شارٹ کوسچن اور پھر اس کے بعد 2 لانگ کوسچن ہے، پھر ہماری ایکسرسائز کیا ہے کمپلیٹ ہو جائے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پہلا مشق درست جواب کا انتخاب کریں. نمبر 1 رسالت کا لغوی معنی ہے. رسالت کا لغوی معنی ہے. یہاں پہ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو اس کا صحیح آنسر ہے ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے. الف پیغام پہچانا، با پیروی کرنا، جیم مشہور کرنا، دال سیدھا راستہ دکھانا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کا صحیح آنسر وہ کیا ہے؟ پیغام پہچانا. رسالت کا مطلب کیا ہے کہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دوسرا دیکھیں، توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے. الف رسالت، با تقدیر، جیم آخرت، دال ایمان بالملائکہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کا آنسر وہ کیا ہے؟ رسالت. عقیدہ توحید کے بعد کس چیز کا درجہ ہے عقائد کے اندر؟ عقیدہ رسالت کا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نمبر 3 دیکھیں، جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں. الف حضرت نوح علیہ السلام، با حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جن پر دین کی تکمیل کا مطلب ہے جن کے اوپر آ کر دین کو مکمل کر دیا گیا. تو وہ کون سے نبی؟ یعنی ہمارے آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نمبر 4 دیکھیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں. الف حضرت موسیٰ علیہ السلام، با حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، دال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کا آنسر وہ بھی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس لاسٹ MCQs دیکھیں. نمبر 5 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے. انفرادیت مفرد سے، مفرد کا مطلب ہے کسی چیز کا واحد یکتا، مفرد کا مطلب ہے ایک ہونا، مرکب 2 چیزوں کو کہتے ہیں. مطلب کہ وہ ایسی خصوصیات جو اور بھی انبیاء کو خصوصیات دی گئی لیکن وہ ایسی ایک خصوصیات بتائیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ 4 آپشن ہیں. نمبر الف صاحب کتاب، با معصومیت، جیم آخری نبی ہونا، دال واجب الاطاعت. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا جو آنسر وہ کیا ہے؟ 5 کا آخری نبی ہونا، کیونکہ جو آخری نبی مفرد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، کیونکہ پہلے 1,24,000 کو مبیش انبیاء آئے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد چلتے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہو گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں ہم شارٹ کوسچن کی طرف. پہلا شارٹ کوسچن ہے رسالت کا معنی مفہوم بیان کریں.
इसका जवाब देखें। रसालत का लुग़वी मानी है पैगाम पहुँचाना, और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। रसालत का जो लुग़वी मानी है वो क्या है? पैगाम पहुँचाना। लेकिन जो पैगाम पहुँचाए, अल्लाह ताला का पैगाम आगे इंसानियत तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रसूल कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला का किसी बरगज़ीदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रसालत कहलाता है। शरीयत की इस्तिलाह में यह है कि अल्लाह ताला का बरगज़ीदा कोई बंदा, ऐसा नेक बंदा जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक, अपनी उम्मत तक पहुँचाए, उसको क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे लोगों तक उसको पहुंचाते। अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा किए हुए कितनी देर हो गई है, लेकिन जो आप पर किताब नाजिल की गई, जो अल्लाह का पैगाम है, वो हमारे पास है, आज भी मौजूद है। और क़यामत तक आने वाले इंसानियत, आगे जो हमारी नस्लें हैं, आगे उनकी नस्लें हैं, जब तक क़यामत नहीं आती, क़यामत का दिन नहीं आता, तो ये पैगाम क्या है? अल्लाह ताला ने इसका खुद ज़िम्मा लिया और आगे लोगों तक ये पहुंचता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 देखें। रिसालत की ज़रूरत और अहमियत वाज़े करें। मतलब कि रसूलों की ज़रूरत क्या, क्यों पड़ी और इनकी अहमियत क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर देखें इसका। इस्लाम में अक़ीदा तौहीद के बाद अक़ीदा रसालत का दर्जा है। इस्लाम के अंदर 5 अकायदे हैं। अक़ीदा तौहीद के बाद किस अक़ीदे पर बात की गई है? अक़ीदा रसालत के ऊपर। अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया। मतलब कि इब्तिदा ही से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही लेकर, मतलब कि जब पता चलता है कि ये उम्मत तबाही की तरफ जा रही है, रोशनी को छोड़कर अंधेरों की तरफ जा रही है, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि इन लोगों की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए, ताकि वो अल्लाह ताला उनको अपना पैगाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाए, और फिर जो नबी हैं वो अल्लाह ताला का पैगाम आगे उसके बंदों तक पहुँचाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हिदायत और रहनुमाई अल्लाह ताला के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुहैया की गई है। मतलब कि इंसान अगर गुनाहों की तरफ बढ़ने लगता है या कोई ऐसा गुनाह सरजद कर देता, तो उसके रिलेटेड, उसके मुतालिक अल्लाह ताला कोई फ़ैसला फरमा देता कि ये काम ऐसा जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता लेकर पैगाम अल्लाह ताला का, जिसे वही भी का मतलब क्या है? पैगाम रसाई, पैगाम पहुँचाना। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 देखें। ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। नहीं है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन है। डियर स्टूडेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, क्योंकि जो आपके बेटे थे वो छोटी ही उम्र में इस दुनिया से क्या कर गए थे? पर्दा कर गए थे, रहलत फरमा गए थे। तो आपकी जो बेटियां, यहाँ पे बेटियों का जिक्र नहीं कहा गया, यहाँ पे मर्दों का जिक्र किया गया है। बेटों का मतलब कि मर्दों से मुराद बेटे। तो आपकी जो बेटियां थी माशाल्लाह लंबी उम्र को पहुंची, तो क्या हुआ फिर? जैसे कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले लें, अल्लाह ताला ने फिर आपको 2 नवासों से नवाजा, ठीक है, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा आकर क्या हो गया? बंद हो गया। जिस तरह आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और इस तरह आप पर जो किताब नाजिल हुई वो भी अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। यानी वो किताब से मुराद कौन सी किताब है? वो किताब से मुराद कुरान मजीद है। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की कोई से 2 खसूसियात तहरीर करें। मतलब कि और अंबिया अलैहिस्सलाम की भी खसूसियात है, लेकिन वो खसूसियात बयान करे जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती हैं, दूसरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अंदर नहीं पाई जाती। तो डियर स्टूडेंट्स, उनमें से पहली देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शरीयतें मनसूख हो गई। आप सिर्फ शरीयत मुहम्मदी वाजिबुल इताअत है। मतलब ये नहीं है कि हमें ये तो नहीं कहा गया कि हम तौरात को का भी मुताला करें, उसकी स्टडी करें, तो ज़बूर की भी, इंजील की भी, ठीक है, नहीं। लेकिन जब आप पर कुरान मजीद को नाजिल कर दिया गया, जो पहले शरीयतें थी उनको मनसूख कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। हमने अपनी ज़िंदगी को किसके आइन मुताबिक डालना है? कुरान मजीद के आइन मुताबिक डालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चला कि जो पहली शरीयतें थी वो क्या कर दी गई? मनसूख, ख़त्म कर दी गई। लेकिन हम जो अल्लाह ताला के पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल हुई, हम उनका इनकार नहीं कर सकते। अगर हम उनका इनकार करेंगे तो वो क्या है?
कुफर है। ये थी एक। अब दूसरी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के दीन की तकमील कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को क्या कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाहवाला आयत भी इसके लिए दी गई है। इरशाद बारी ताला है सूरत माइदा आयत नंबर 3, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन मैंने पसंद किया। ये इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आपने इस आयत का तर्जमा भी लिख देना। जो दूसरी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात पढ़ी है ना, ये वाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की दीन की तकमील मुकम्मल कर दी। इस पर दलील के लिए, दलील के तौर पर हमने क्या करना है, कुरान मजीद की इस आयत का तर्जमा भी साथ ऐड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं सवाल नंबर 5, अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस का तर्जमा लिखें। जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर उन्होंने आयत का तर्जमा मांगा था, लेकिन जो हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े इसके अंदर उन्होंने ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस का तर्जमा मांग रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर देखें, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी नबी होने की मिसाल इस तरह बयान की कि जिस तरह मैं आपको पीछे वीडियो से जब हम उसको चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे तो उसके अंदर भी मैंने शायद आपको ये मिसाल अर्ज की थी। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी मिसाल अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसे है कि जिस तरह एक शख्स ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार की, वो बिल्डिंग बहुत हसीन खूबसूरत ब्यूटीफुल बिल्डिंग को तैयार कर लिया, लेकिन उसके एक किनारे के पर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। वो ईंट की जगह मैं हूं, उस ईंट की जगह आकर मैं लगी हूं, बिल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, खूबसूरत और हसीन बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। तो अब उसके अंदर कोई जब बिल्डिंग तैयार हो गई है, जो उसका नक्शा है, अगर उसके एन मुताबिक रिलेटेड उसके कोई चीज तैयार कर ली जाए तो फिर उसके अंदर कोई इंसान रद्दो बदल नहीं करता। तो देखिए एक बिल्डिंग तैयार होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ऐसे ही हूं, मेरे आने पर नबूवत खत्म हो गई है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली जवाब दे, रिसालत की खुसूसियात तहरीर करें। डियर स्टूडेंट्स आप रिसालत की खुसूसियात पेज नंबर 15 पे देखें। ये देखें अहम तरीन खसाइस दर्ज झैल हैं। डियर स्टूडेंट्स ये जो हमने 4 पढ़ी थी ना एक्सरसाइज, जब हम इसका रिवीजन कर रहे थे तो उसके अंदर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादियत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं खास और किसी नबी के लिए नहीं है। तो डिस्टेंस वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डिस्टेंस बुक्स पे तवज्जो करें। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम किसी खास कौम या कबीले की तरफ मबूस किए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज ये है कि आपको क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी खास कौम या कबीले के लिए नहीं नबी बनाकर भेजा गया, बल्कि क्या है, आने वाले क़यामत तक के इंसानों के लिए आपको नबी बनाकर भेजा गया। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज़ और खुसूसियत अता की गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शरीयतें मनसूख कर दी गई। जैसे कि पहले जो शरीयतें थी, पहले किताबें थी, जो पहले सहीफे थे, उनको मनसूख कर दिया गया। अगर इंसान ने वाजिबुल इताअत, आप सिर्फ शरीयत मुहम्मदी ही वाजिबुल इताअत, हम किस चीज़ की फरमा बरदारी करेंगे, किसके आइन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, वो शरीयत मुहम्मदी। शरीयत मुहम्मदी से मुराद क्या है, कुरान मजीद। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के दीन की तकमील कर दी, दीन को मुकम्मल कर दिया गया। इस पर सूरत माइदा की आयत नंबर 3 को बतौर सबूत पेश किया गया है। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, तुम्हारे लिए बतौर इस्लाम में दीन को पसंद किया। नंबर 4 देखें, साबका अंबिया, साबका का मतलब है जो पहले गुजरे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई आया नहीं ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं। साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जो किताबें और सहाइफ नाजिल हुए, आप इनकी तालीमात बिल्कुल मिट चुकी है। जो तौरात, ज़बूर, इंजील या सहीफिन पर जो नाजिल हुए वो क्या है, मिट चुकी है, या अपनी असल हालत में मौजूद नहीं।
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے، ہم نے خود اس کو نازل کیا اور ہم خود اس کی نگہبان، اس کی حفاظت کرنے والی، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے تو پھر کوئی انسان اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کئی برسوں کئی سو سال گزر جانے کے بعد اس کے اندر نہ رد و بدل ہو سکا ہے اور نہ ہی قیامت کے آنے تک اس کے اندر کوئی رد و بدل کر سکے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرا لانگ کوسچن دیکھتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی حفاظت اس لیے ضروری تھی، اگر اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ خود نہ لیتا تو لوگ اس کے اندر جیسے تورات، زبور، انجیل اور پہلے صحیفوں کے اندر لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز نکال لی، ڈال دی، اس کے اندر بھی لوگ رد و بدل کر سکتے تھے، لیکن اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ لینے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اگر انسان اس کے اندر رد و بدل کر کے گمراہی کی طرف، تباہی کی طرف، اندھیرے کی طرف، روشنی سے نکل کر اندھیروں کی طرف چلنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، وحی کس پر نازل کی جائے گی؟ کتاب نہیں، کیسے نازل کی جائے گی؟ تو اس لیے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ دیکھیں، نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس پر دلیل کے لیے کیا ہے؟ احادیث مبارکہ کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آیا تو حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب ہے کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جانا، جمع ہو جانا، کہ اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی نبی ہیں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہوں نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم نے عقیدہ رسالت کے اوپر بات کی ہے۔ عقیدہ رسالت کے 5 MCQs، 5 شارٹ کوسچن اور 2 لانگ کوسچن پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اس کے ریلیٹڈ، اس چیپٹر کے ریلیٹڈ آپ کے ذہن کے اندر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ سیشن کے اندر ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ پوچھ لیجیے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔